کہ ہم بزنس پوائنٹ آف ویو سے انوائرمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انوائرمنٹ سے پڑنے والے اثرات کو اپنے بزنس کے لیے کس طرح سے یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر ایسے حالات کریٹ ہو جائیں جو ہمارے حق میں ہوں تو ہم ان کو کس طرح سے زیادہ اپنے حق میں یوٹیلائز کریں, اور اگر حالات جو وجود میں آ چکے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے حالات کا اپنے اوپر جو پڑنے والے نیگیٹو اثرات ہیں ان کو کس طرح سے کم کریں. تو یہی ہمارے اس چیپٹر کا مین فوکس ہوتا ہے کہ ہم جب انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے اوپر ضرور نظر ڈالتے ہیں. ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا, امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ انوائرمنٹ کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ انوائرمنٹ کیا ہے تو انوائرمنٹ کوئی سائنٹیفک لیب کا کوئی تذکرہ نہیں کر رہے ہم کہ جی ایک لیب ہوتی ہے اور اس میں مختلف طرح کی شیشیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم نے سفید کوٹ پہنے ہوئے ہوں گے اور ہم ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے. نہیں, یہ اس طرح کی انوائرمنٹ کی بات نہیں ہے. ہم کوئی پیور سائنٹیفک ٹرمز کی بات نہیں کر رہے. انوائرمنٹ بیسیکلی آپ سے اگر کوئی پوچھے تو سمپل الفاظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ انوائرمنٹ جو ہے یہ ایک ایسا سیٹ ہے جس میں مختلف قسم کے فیکٹرز ہیں. یہ فیکٹرز اپنی نیچر کے حساب سے اور اپنی میگنیچیوڈ کے حساب سے بڑے ڈائنامک ہیں. ڈائنامک کا مطلب ان کا دباؤ کبھی کم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی نیچر ایسی ہے. نیچر ان کی کیوں ایسی ہے؟ کیونکہ ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ہمیں شروع میں سمجھ نہیں آتی, ہمیں ان کو ٹیکل کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو سٹارٹ میں ہمیں تھوڑی ان کی وجہ سے کنفیوژن ہوتی ہے, لیکن جب ایک دفعہ ہم ان کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں, ہم فیکٹرز کو پورا اس کا ایک اسٹڈی کر لیتے ہیں تو پھر ان کو ٹیکل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی آپ نے شاید الفاظ سنے بھی ہوں کہ جی ہمارے پاس تو 3 طرح کے, اگر ہم کسی سچویشن کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہتے ہیں جی یہ ایک بڑی مائنر قسم کی سچویشن ہے. دوسرا اگر اس سے تھوڑا سا زیادہ افیکٹ ہو تو ہم کہتے ہیں جی میجر سچویشن ہے. اور اگر ہمارے لیے بڑا ہی مسئلہ کریٹ کرتا ہو تو ہم کہتے ہیں جی بڑی کرٹیکل صورت حال ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آتی ہو تو ہم کہتے ہیں جی بڑی کمپلیکس قسم کی صورت حال ہے, بڑی کمپلیکسٹی کریٹ ہو گئی ہے, سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ان چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. تو یہ بیسیکلی جو ہم الفاظ یوز کرتے ہیں نا, مائنر ہو گیا, میجر ہو گیا, کرٹیکل ہو گیا, کمپلیکس ہو گیا, یہ بیسیکلی ساری اس وجہ سے ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جیسے جیسے ڈیولپ ہوتی ہے تو ہمارے لیے ان الفاظ کا مطلب جو ہے وہ واضح ہونے لگتا ہے. اور پھر ایسا بھی پاسبل ہے کہ جو چیز میرے لیے پہلے کسی زمانے میں میجر پرابلم ہوا کرتی تھی شاید اب وہ میرے لیے مائنر سچویشن بن گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری نالج بڑھ رہی ہے, میرا تجربہ بڑھ رہا ہے, میرا کام کرنے کا طریقہ بدل رہا ہے. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, جو آپ کے ارد گرد یہ جو سیٹ ہے فیکٹرز کا, اس کی نیچر بدلتی رہتی ہے. کبھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی میگنیچیوڈ کے حساب سے, کبھی میگنیچیوڈ کے حساب سے کم ہو جاتی ہے. تو اس چیپٹر میں بیسیکلی ہمارا مین فوکس اسی کے اوپر ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بیسیکلی کون سی چیزیں ایسی ہیں جو انٹرنل ہیں, کون سی چیزیں ایسی ہیں جو ایکسٹرنل ہیں. انٹرنل ایکسٹرنل کو ہم کس طرح سے قابو میں لا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے ان کے ہمارے اوپر جو پڑنے والے اثرات ہیں اگر وہ پازیٹیو ہیں تو پازیٹیو کو میکسیمائز کیسے کریں, اور اگر نیگیٹو ہیں تو نیگیٹو کو منیمائز کیسے کریں. یہ ہمارا اس چیپٹر کا پورا مین جو فوکس ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے. اچھا, سٹارٹ کرتے ہیں. آپ چیپٹر کا ٹاپک دیکھیں, چیپٹر کی اگر آپ ہیڈنگ دیکھیں تو یہ کہتا ہے جی انڈرسٹینڈنگ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ. تو انٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے, ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیا ہے, میرے خیال سے آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ اس چیپٹر کا آؤٹ لائن ہے. سٹارٹ کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ. لیکچر آؤٹ لائن آپ دیکھیں تو سوری بیچ میں تھوڑا سا ایک بریک آ گیا تھا کچھ انفارچونیٹ سچویشن کی وجہ سے. اچھا,
लेक्चर आउटलाइन आपके सामने है, आप लोग देख रही हैं कि इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, फिर एनवायरनमेंटल कंडीशंस को देखेंगे, किस तरह से एनवायरनमेंट को मैनेज किया जा सकता है। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, इंटरनल एनवायरनमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट जो कल्चर है, सबसे इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो है कल्चर, और किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करके इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज किया जा सकता है। ये इस चैप्टर का हमारा मेन फोकस है। 2 पार्ट्स में आपके साथ ये लेक्चर शेयर किया जाएगा। पार्ट 1 में सारा फोकस हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर होगा। जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम कवर कर लेंगे, उसका ये वीडियो जो मैं आपके साथ बना रहा हूँ ये मैं शेयर करूँगा आपके साथ। फिर इसके बाद पार्ट 2 जो है वो इंटरनल एनवायरनमेंट का है। फिर इसके साथ एक रीडिंग है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। LMS पे मैंने एक ऑलरेडी अपलोड की हुई है, एक आपके साथ और शेयर कर दूँगा। थोड़ी सी एक्सटेंसिव रीडिंग है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि इस टॉपिक को हम 2 हफ्तों तक स्ट्रेच कर सकें, ताकि हमें ज़रा ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह हों। उसमें आपकी वो रीडिंग जो है वो आपकी बड़ी काम आएगी, और उसी के साथ एक छोटी सी आपको असाइनमेंट आपकी बेसिकली उसी रीडिंग को समझ के आपको जो पिक्चर बनती है उस पिक्चर को आपने थोड़ा सा अल्फाज में एक्सप्लेन करना है कि जी ये सारी रीडिंग पढ़ के आपको क्या समझे। तो ये आपकी इसके साथ इस वीक की असाइनमेंट भी हो जाएगी, उसी रीडिंग में है, वो मैं आपको LMS के ऊपर फिर अपलोड कर दूँगा। अच्छा, स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन के साथ। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पे है कि जी इट इज़ मेजर फोर्सेस outside the organization with potential to influence significantly the likely success of a product or service. ऐसी फोर्सेस जो ऑर्गेनाइजेशन से बाउंड्रीज के बाहर हैं, इसका मतलब ये है मेजर फोर्सेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेजर का लफ्ज यूज हुआ है, तो मेजर का मतलब ये है कि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखा जाए और इफेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो हमारे ऊपर अच्छे खासे असरात मुरतब कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इनको मेजर कहते हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है तो रिमेंबर, आपने शायद इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में या बहुत सारे अपने कोर्सेज में एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल का लफ्ज़ आपने सुना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको दोबारा से उस चीज़ की वजाहत कर दूँ, थोड़ा सा आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं इंटरनल की, तो इंटरनल से हमारी मुराद वो चीज़ें हैं जो कंट्रोलेबल हैं, क्योंकि वो आपकी बाउंड्रीज के अंदर हैं, लिहाजा उसके अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो चेंजेस आपकी मर्जी से आती हैं। आप अगर उनको चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं उनका। अगर आप कंपोजिशन बदलना चाहें, उनमें से किसी चीज़ को बाहर करना चाहें, किसी चीज़ को एनवायरनमेंट के अंदर इंक्लूड करना चाहें, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट कंट्रोलेबल फैक्टर्स। और अगर आप आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वी यूजुअली रेफर टू देम एज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के साथ वो चीज़ें हो जाती हैं अनकंट्रोलेबल। अनकंट्रोलेबल इस वजह से कि ये पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड है। अब जैसे गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अभी बजट बनाने का प्रोसेस शुरू है, तो अभी गवर्नमेंट अगर बजट के हिसाब से कुछ टैक्स पॉलिसी बनाती है तो आपके ऊपर टैक्स का असर तो पड़ सकता है, लेकिन आप उस टैक्स पॉलिसी का कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बनाई आपकी इजाज़त से नहीं जाती, बल्कि वो बाहर एक अलग दुनिया है जो वो उसको बना रही है, आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं कि जी दीज आर द फोर्सेस विच आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, और असर इनका अच्छा खासा हमारे ऊपर इसलिए पड़ता है कि अगर उनका इम्पैक्ट ऐसा हो कि वो बिजनेसेस के ऊपर पॉजिटिव क्रिएट करे सिचुएशन, तो बिजनेस के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर उनका इम्पैक्ट ओवरऑल सोसाइटी के लिए अच्छा ना हो तो हमारा अच्छा खासा एक बिजनेस प्लान जो है वो नाकामी की तरफ चला जाता है। दैट इज़ व्हाई वी कॉल देम एक्सटर्नल, क्योंकि ना हमारे काबू में है, ना हमारी मर्जी से बनाए जाते हैं। हाँ, लेकिन जब एक दफ़ा बन जाते हैं तो हमारे ऊपर उनका अच्छा खासा असर पड़ता है। तो इस वजह से हम इनको कहते हैं एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल में आती कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कुछ रिसर्चर्स ने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ये इससे पहले शायद आपने कभी ना पढ़ा हो कि जी एक होता है मेगा एनवायरनमेंट, एक होती है टास्क एनवायरनमेंट।
میگا انوائرمنٹ کا مطلب وہ کنڈیشنز اینڈ ٹرینڈز ان سوسائٹیز ان وچ این آرگنائزیشن آپریٹس. فار ایگزامپل آپ ایشین کنڈیشنز کو دیکھیں، ایشین سوسائٹیز کو دیکھیں اور پھر یورپین سوسائٹیز کو دیکھیں، تو جب آپ ان دونوں کا آپس میں کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی ہم ایک میگا انوائرمنٹ کا کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم ایک دو ڈفرینٹ سوسائٹیز کا، یا جیسے ہم ایک بڑا کامن ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ جی مشرق اور مغرب، ایسٹ اینڈ ویسٹ، کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو بڑا ہمیں لگتا ہے کہ جی ویسٹ کا جیسے ہمارے ذہن میں ایک نقشہ بنتا ہے تو ایک عجیب سی دنیا تصور میں آ جاتی ہے، ایک ماڈرنائزڈ قسم کی دنیا کا تصور ذہن میں آتا ہے. لیکن جب ہم ایسٹ کی بات کریں تو ایک ٹریڈیشنل قسم کی سوسائٹی جیسے ہماری سوسائٹی ہے تو وہ ایک ہماری ذہن میں اس کا نقشہ بن جاتا ہے. یا ایک بڑی اور ٹرم یوز کی جاتی ہے سوشولوجی میں، تو یہ ٹرم بڑی کامنلی یوز کی جاتی ہے، میرے خیال سے شاید آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنی بھی ہوگی، کہ جی گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کا کانسیپٹ ہے. گلوبل نارتھ میں یوزولی دنیا کے جو امیر ممالک ہیں وہ رہتے ہیں، اور گلوبل ساؤتھ میں جو ہے وہ دنیا کے یہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو جب ہم ساؤتھ اور نارتھ کا کمپیریزن کریں تو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اور ترقی پذیر ممالک کا جب کمپیریزن ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی یہ کمپیریزن آپ کا میگا انوائرمنٹ کہلایا جاتا ہے. پھر آتے ہیں ٹاسک انوائرمنٹ کی طرف. تو ٹاسک انوائرمنٹ کیا ہے؟ ٹاسک انوائرمنٹ بیسیکلی وہ فیکٹرز ہیں، یہ بھی آؤٹ سائڈ ہیں، ریممبر یہ دونوں کنڈیشنز آپ کی باہر کی کنڈیشنز ہیں، لیکن دونوں کو تھوڑا سا اس لیے ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ دونوں کا لیول تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. میگا کا لیول بہت براڈ ہے، وہ بہت آگے جاتا ہے، بڑی ایکسٹینسو قسم کی صورتحال ہے، زیادہ تر اس میں انٹینجیبل چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، ایسی چیزوں کو جو آپ کی بزنس کے لیے اپرچونٹیز تو کریٹ کر لیتی ہیں، لیکن وہ اپرچونٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ ٹینجیبل یا کوانٹیفائڈ شکل میں لے کے نہیں آ سکتے، کوالٹیٹیولی آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں. جب ٹاسک انوائرمنٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو ٹاسک انوائرمنٹ بھی بیسیکلی ہمارے لیے آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہے، لیکن یہ اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بزنس کے ساتھ براہ راست جن کا تعلق ہے. ہم ان کو ٹاسک انوائرمنٹ کہتے ہیں. ٹاسک انوائرمنٹ کے اندر 5-6 قسم کے ایلیمنٹس ہیں، ابھی آپ کے سامنے اسکرین پہ وہ آ بھی جائیں گے. تو دونوں میں بیسیکلی ایکسٹرنل انوائرمنٹ کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے میگا انوائرمنٹ، ایک ہوتا ہے ٹاسک انوائرمنٹ. اب ٹاسک انوائرمنٹ اور میگا انوائرمنٹ کیا ہے یہ دیکھیں. ایک آرگنائزیشن کی میگا انوائرمنٹ میں ٹیکنالوجیکل ایلیمنٹ شامل ہیں، اکنامک ایلیمنٹ شامل ہے، لیگل پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے، سوشو کلچرل ایلیمنٹ ہے اور انٹرنیشنل ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی میگا انوائرمنٹ ہے. ٹیکنالوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہم ایسٹ والے جو ہیں ہم ٹیکنالوجی کے میدان میں فالوورز ہیں. ٹیکنالوجی کے میدان میں لیڈرز کون ہیں؟ ویسٹرن کنٹریز ہیں. اکنامک ایلیمنٹ میں دیکھیں اگین ان کی اکانومیز اور ہماری اکانومیز جی ڈی پی کے پوائنٹ آف ویو سے، گروتھ ریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، ابھی دیکھیں پوری دنیا کے اوپر جو اثرات پڑ رہے ہیں، یہ کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں، تو بہت سارے ویسٹرن کنٹریز نے ریکور کر لیا ہے اور بہت ساری ایشین اکانومیز جو ہیں وہ ابھی تک اس کے اثرات سے صحیح طریقے سے نکلی نہیں ہیں. تو یہ آپ کو اور ان کو اگر ہم اپنے آپ کو اور ان کے ساتھ کمپیئر کریں تو ایک بہت بڑا فرق واضح ہو جاتا ہے. اسی طرح لیگل اور پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ایشین کنٹریز میں بہت کم آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ جی یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہو. کچھ ممالک ایسے ہیں جو پولیٹیکلی اسٹیبل ہیں اور ان کا لیگل سسٹم جو ہے وہ بڑا ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر کلیئرٹی ہے. تو بزنسز وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تھرائیو کر رہے ہیں. جیسے ان کو ہم ایمرجنگ اکانومیز کہتے ہیں، جیسے آپ ملائیشیا کو دیکھیں، آپ ویتنام کو دیکھیں، آپ سنگاپور کو دیکھیں. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنے پولیٹیکل حالات کو اور لیگل سچویشن کو بڑا ٹرانسپیرنٹ کر دیا ہے، تو اس وجہ سے بزنسز کو ان کے اندر ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں یا آپ انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جی یہاں پہ تو ہمیشہ پولیٹیکل کرائسس بھی ہے، اور یہاں پہ تو لیگل پروسیڈنگز اور لیگل سسٹمز آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جی اللہ کرے کہ آپ 3 جگہوں سے محفوظ رہیں. ایک جو ہے وہ ایک ہسپتال ہے، اور ایک
عدالت ہے اور ایک جو ہے وہ پولیس اسٹیشن ہے. تو ہمیں تو ان 3 چیزوں کے اوپر اللہ، ہم تو کہتے ہیں اللہ آپ کو بچائے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لیگل اور یہ جو سسٹم ہے نا، اس پہ کسی کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا، سوشو کلچرل ایلیمنٹ کو دیکھیں، ہماری سوسائٹی کو دیکھیں، ہمارے کلچر کو دیکھیں، تو آپ کو ایک واضح فرق محسوس ہوگا جب آپ اس کو کمپیئر کریں کسی اپنی ایشین کسی کنٹری کے ساتھ. اس کو آپ اگر وہ کریں، جیسے فار ایگزامپل آپ اپنے کلچر کو کمپیئر کریں، اپنی سوسائٹی کو کمپیئر کریں. یہ جو کووڈ-19 کا سچویشن ہے، ایک انٹرسٹنگ، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک آرٹیکل بھی شیئر کروں گا. آپ اس کو جب پڑھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ جو ہیں وہ کس طریقے سے اس وبا کے خلاف اپنے آپ کو انہوں نے میدان میں ڈالا اور کس طریقے سے پریکٹیکلی ان چیزوں کو انہوں نے ختم کر دیا. ویتنام کی آبادی ہے کوئی 9 کروڑ 70 لاکھ لوگ ہیں، اور آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ اس ملک میں ٹوٹل 324 لوگوں کو کووڈ-19 ہوا تھا. کنفرمڈ کیسز 324. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وہاں پہ جا کے جو ان کا ڈیٹا لیا تو 323 لوگ افیکٹ ہوئے تھے. ان کا چائنا کے ساتھ ایک بہت لمبا بارڈر ہے. اس کے باوجود جب چائنا سے پینڈیمک شروع ہوا تو ان کے ملک میں 323 کیسز رپورٹ ہوئے. انٹرسٹنگلی فیٹیلٹی ریٹ 0 تھا. کوئی بھی بندہ جو تھا وہ کووڈ-19 سے اس کا انتقال نہیں ہوا. کیوں ایسا ہوا؟ بیکاز وہاں کی گورنمنٹ نے جب ایک دفعہ ڈائریکٹیو ایشو کر دیے اور لوگوں سے درخواست کی کہ جی آپ لوگ جو ہیں اس وبا کا جو علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ غیر ضروری طور پہ رش نہ بنائیں، سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں، ہم بزنسز کو بند نہیں کر رہے، لیکن آپ لوگوں سے یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ جی بس تھوڑا سا اس چیز کا خیال رکھیں، 1-2 مہینوں کی بات ہے، پھر حالات آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گے. لوگوں نے گورنمنٹ کی بات کو فالو کیا اور 2 مہینے کے اندر اندر ان کا سارا ملک دوبارہ سے نارملائز ہو گیا. 9 کروڑ 70 لاکھ کی آبادی ہے، ایک آدمی کا بھی اس کے اندر انتقال نہیں ہوا. اپنے پاکستان کی صورتحال کو آپ دیکھیں تو جب تک لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو بھی بڑا زبردست قسم کا لاک ڈاؤن تھا. دکانوں کے شٹر سارے بظاہر تو بند ہوتے تھے لیکن اندر سارا کاروبار چل رہا ہوتا تھا. تو ہم لوگ تو ایز اے سوسائٹی ان چیزوں کی پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ہمارا ایک سوشل ایلیمنٹ ہے. کسی نے بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کی. پھر جب گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ جی لاک ڈاؤن کو تھوڑا سا ایز آؤٹ کرتے ہیں کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہے وہ ڈسٹریس میں ہے، تو لوگوں نے اس اعلان کو شاید اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کیا کہ جی یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے، لیٹس گو ٹو دا مارکیٹ. تو وہ مارکیٹس ور فلڈڈ ود پیپل ور بائنگ دا یوزول اسٹف، اور کسی کو بھی پرواہ نہیں تھی، اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ہم گھر سے جب باہر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ولنریبل پاپولیشن ہے. ولنریبل پاپولیشن کا مطلب پیپل اوور دا ایج آف 60. اور ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں تو 5-6 قسم کے جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں، جس میں شوگر ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ کولیسٹرول سے ریلیٹڈ مسئلے ہو گئے، اور یہ دل کی بیماری، معدے کی بیماری، یہ ہمارے ہاں بہت ایک کامن قسم کی سچویشن ہے. تو جب باہر سے لوگ آتے ہیں اور ان جیسے لوگوں کو انفیکٹ کرتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کی. بلکہ کچھ سوسائٹی کے تو کچھ طبقے ایسے ہیں کہ ان کا یہ خیال ہے، ابھی بھی وہ اس بات کے اوپر سوچتے ہیں کہ جی یہ جو گورنمنٹ ہے نا، یہ ڈالر کے چکر میں اس نے یہ سارا کھیل چلایا ہوا ہے اور کرونا مرونا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی سوسائٹی کا اور آپ کے لوگوں کا جو تھنکنگ ہے ٹورڈز دس تھنگ یہ ہے. تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اس طرح کی انوائرمنٹ میں یا اس طرح کی سوسائٹیز میں جب آپ آپریٹ کرتے ہیں تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ فار دا بزنسز. اور اسی وجہ سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ملک میں دنیا کے جو بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے. اسی وجہ سے نہیں آ رہے کہ ہمارا جو سوشو کلچرل ایلیمنٹ ہے وہ بالکل بھی انکریجنگ نہیں ہے، اور اس سے بزنسز ہمارے ہاں اٹریکٹ نہیں ہوتے. اچھا، لاسٹ ایلیمنٹ آپ دیکھیں، انٹرنیشنل ایلیمنٹ کو آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن باہر اپنی باؤنڈریز کو کراس کر کے
دوسرے ممالک میں جانے کا سوچ رہا ہے یا نہیں سوچ رہا، اس کے کوئی ایسے ایسپریشنز ہیں، کوئی ایسی اسٹریٹجک اس کی تھنکنگ ہے کہ وہ اپنے بزنس کو اس لیول پہ آ کے لے کے جائے کہ جو اس کا برانڈ ایک نیشنل برانڈ سے کنورٹ ہو جائے انٹرنیشنل برانڈ میں. تو یہ جو سچویشن ہے اس کو ہم بزنس کی زبان میں کہتے ہیں میگا انوائرمنٹ. یہ اب اس کے وہ ایلیمنٹس کی جو تھوڑی بہت ایکسپلینیشن ہے وہ میں نے تو کچھ آپ کے ساتھ کر بھی دی، کچھ آپ لوگ خود یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اتنا کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھ آ جائے گی آپ کو امید ہے انشاءاللہ. پھر بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو ہمارے فورمز اویلیبل ہیں، آپ وہاں پہ مجھ سے اس سے ریلیٹڈ کویسچنس کر سکتے ہیں. اچھا، ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی ایک سمپل سی ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ ایک امریکن کمپنی تھی وارن فیدر بون کے نام سے. کوئی 100 سال پہلے اس کمپنی کا جو مین فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ اس کا ایک پروڈکٹ ہوتا تھا جس کو کہتے تھے فیدر بون. اور فیدر بون کرتا کیا تھا، یہ 1930s اور 40s کے اندر ان کا جو مین فوکس تھا وہ اس چیز کے اوپر تھا کہ وہ جو فیشن کے طور پہ کالر بڑے بڑے سے ہوتے تھے اور کالر دیکھنے میں بڑے سخت قسم کے لگتے تھے نا، تو یہ اس کے وہ پروڈکٹس بناتے تھے جس سے کالر جو تھے وہ ذرا سخت قسم کے لگتے تھے. تو وہ جو گریٹ ڈپریشن کا ٹائم تھا 1930s میں، وہ تو اس نے کسی طریقے سے سروائیو کر لیا. لیکن جب ٹیکنالوجیکلی دنیا چینج ہونے لگی 1940s کے بعد سے، اور یہ کالر کا ڈیزائن اور کپڑوں کا فیشن کا سینس لوگوں کا چینج ہونے لگا، اور پلاسٹک کا استعمال جو تھا وہ گارمنٹس میں عام ہونے لگا، تو کمپنی کو تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑ گیا. 1938 میں کمپنی نے پھر کیا کیا کہ یہ جو نیپیز کے اندر پلاسٹک کی ایک ہلکی سی لیئر یوز کی جاتی ہے، اس نے وہ بنانا شروع کر دی کیونکہ وہ جو فیشن کا سینس تھا وہ ختم ہو گیا. تو یا تو کسی زمانے میں اس کا مارکیٹ میں اچھا خاصا ایک نام تھا بیکاز فیشن انڈسٹری تھی، اس میں جو پرانے زمانے کا فیشن چل رہا تھا تو کمپنی اس کے ساتھ سروائیو کر رہی تھی. لیکن جیسے ہی فیشن کا سینس چینج ہو گیا تو کمپنی نے شاید اس چیز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا، اور جیسے جیسے مارکیٹ میں فیشن کا سینس بدلتا گیا کمپنی کا نام مارکیٹ سے آہستہ آہستہ نکلتا گیا. رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ جب کمپنی کا سارا انوائرمنٹ چینج ہو گیا، ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، تو کمپنی کا جو امیج تھا اور کمپنی کا جو نام تھا وہ ختم ہو گیا. اب آج کل کوئی اس کمپنی کا نام جانتا بھی نہیں ہے. کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ اب وہ جو کپڑے بنانے کا صنعت ہے اور جو فیشن کا سینس ہے دیٹ ہیز ٹوٹلی چینج. تو ایک بڑی مشہور کمپنی لوگوں کے ٹرینڈز کے ساتھ دنیا سے ہی ختم ہو گئی. یہ آپ کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا ایک تھوڑا سا امپیکٹ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کس طرح سے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کی وجہ سے آپ کے بزنس جو ہے وہ یا تو بالکل ختم ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک نئی بزنس جو ہے اس کا وجود آ جاتا ہے. اچھا، آتے ہیں دوسرے انوائرمنٹ کی طرف which is the task environment. اب ٹاسک انوائرمنٹ کیا ہے؟ صرف اس کے ایلیمنٹس کو دیکھیں. ایک آرگنائزیشن میں گورنمنٹ اور ریگولیٹرز لازمی ہوتے ہیں. جیسے آپ اگر فائنینشیل سیکٹر کو دیکھیں تو گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹر ہے اور ٹیکس لگانے والی باڈی ہے. پھر اس کے ساتھ ریگولیٹرز ہیں، جیسے آپ دیکھیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان از بینکنگ سیکٹر ریگولیٹر. اسی طرح سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان از فائنینشیل مارکیٹ ریگولیٹر. پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو پیمرا کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. اسی طرح آپ دیکھیں نیپرا، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی. اسی طرح آپ دیکھیں اوپرا، آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی. تو ہماری گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر گورنمنٹ کی سبارڈینیٹ باڈیز ہیں جن کو ریگولیٹرز کہتے ہیں. تو یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ بزنس کے لیے رولز بناتے ہیں، بزنس کے لیے لائسنسنگ کے رولز، آپریشنز کے رولز، بہت سارے اس کے ایسے باڈیز ہیں جو بزنس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بناتے ہیں. اچھا، دوسرے نمبر پہ کمپیٹیٹرز آ جاتے ہیں. کمپیٹیٹرز کون لوگ ہیں؟ کمپیٹیٹرز تو وہ لوگ ہیں جو کرنٹلی یا فیوچر میں آپ کے پروڈکٹ کے مقابلے میں ایک پروڈکٹ بنا سکتے ہیں، آپ کے پروڈکٹ کو ایک ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. جو چیز آپ بنا رہے ہیں یا جس مارکیٹ میں آپ انٹر ہونا چاہتے ہیں اس کی نظریں بھی اس چیز کے اوپر ہیں. تو کمپیٹیٹر انہی لوگوں کو کہتے ہیں جو آپ کے ساتھ براہ راست مقابلے میں آتے ہیں اور جس ٹارگٹ مارکیٹ کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے انہی ٹارگٹ مارکیٹس کے اوپر انہی کی بھی نظر ہوتی ہے.
چاہے وہ کرنٹ ٹائم پہ ہو یا فیوچر میں ان کا ارادہ ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کمپیٹیٹرز۔ اچھا، کمپیٹیٹرز کے بعد کسٹمرز یا ہمارے کلائنٹس، بڑی بے وفا قسم کی مخلوق ہے، کوئی ان کا دین ایمان کا پتہ نہیں لگتا، لہٰذا ان کو خوش رکھنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے بڑے نخرے ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات پہ آپ سے ناراض ہو گئے تو کمپیٹیٹر تو بیٹھے ہی اسی لیے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس آپ اپنی اوریجنل کمپنی سے ناراضگی کا اظہار کریں، اور وہ آ کے آپ کو ایسی تسلیوں سے اپنے ہاں لے جاتے ہیں کہ آپ بزنس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسٹمرز کے بغیر سروائیو کرنا۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بزنس بڑا، کیونکہ بزنس چلتی کسٹمرز کے اوپر ہے، جب کسٹمرز نہیں ہوں گے تو بزنس کیا، ہم نے آفیسز جو ہیں وہ امپلائیز کے لیے تو نہیں کھولے ہوئے، جب کسٹمرز نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو کسٹمرز بڑے امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں بزنس کے لیے۔ اسی طرح سپلائرز ہیں، وہ لوگ جو ہمیں را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو ہمارے فنش پروڈکٹس کو مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ آپ نے فارورڈ اور بیکورڈ کا سنا ہوگا۔ بیکورڈ وہ ہوتے ہیں جو بیک اینڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں را مٹیریل وغیرہ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان پٹس دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب ہمارے ان پٹس آؤٹ پٹس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو پھر فارورڈ کی بات آ جاتی ہے۔ فارورڈ کا مطلب وہ لوگ جو ہمارا پروڈکٹ اینڈ یوزر تک پہنچانے میں جو بیچ میں ڈفرینٹ چینلز ہیں، ان سارے چینلز کو جب ہم کمبائن کریں تو فارورڈ بیکورڈ دونوں کو جمع کریں تو آپ کا سپلائر بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایسی ایک مخلوق ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پبلک پریشر گروپس، یا سادہ الفاظ میں ہم ان کو پبلکس کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر ایک اویئرنیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو ڈفرینٹ سوشل ایشوز ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہم کہتے ہیں پبلک گروپس یا پریشر گروپس۔ ان کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ اگر آپ کے اگینسٹ ہو جائیں تو ایک نیگیٹو امیج دنیا کو دکھاتے ہیں، اور اگر آپ کے ساتھ ہو جائیں تو ہم اس کو پھر لابینگ کہتے ہیں۔ آپ کے حق میں لوگوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ جی ایک آرگنائزیشن جو ہے یہ تو بڑی ایک نیک آرگنائزیشن ہے، اور اس کا تو بڑا اچھا بزنس ہے، اور بس آپ اس کے ساتھ بزنس کرتے رہیں۔ اور اگر آپ کے اگینسٹ ہو جائے تو پھر بڑا آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں، پھر کمپنیز کو اپنے لیے بڑی صفائیاں دینی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایک بڑی خطرناک قسم کی صورتحال ہوتی ہے اگر یہ لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں، تو بزنسز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارے آرگنائزیشنز کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بڑے مختلف انٹرنیشنل گروپس ہیں، جیسے آپ نے گرین پیس کا لفظ اگر سنا ہو، دنیا میں ایک بڑا فیمس آرگنائزیشن ہے جو انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کام کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو ہم کہتے ہیں پبلکس۔ اور پھر امپلائمنٹ مارکیٹ ہے، آپ کی مارکیٹ میں ٹیکنالوجیکلی کتنے ایڈوانس لوگ ہیں، آپ کے ہاں لیبر جو ہے وہ کس لیول کا ہے، اسکلڈ لیبر ہے، انسکلڈ لیبر ہے۔ اگر اسکلڈ لیبر ہے تو آپ کو اپنا بزنس کنٹینیو کرنے میں اور اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کے یہاں اسکلڈ لیبر کی کمی ہے اور آپ کو کاسٹ ایفیشنسی کے اوپر فوکس کرنا پڑ رہا ہے، تو پھر مجبوراً ہمیں اپنے مارکیٹ سے نکل کے دوسرے مارکیٹس میں جانا پڑتا ہے تاکہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ پوری دنیا کے اندر چلتی رہے۔ اگر آپ اس کی ایگزامپل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میں سے جن لوگوں کے پاس ایپل کا فون ہے وہ ذرا اس کو پلٹا کے دیکھ لیں تو پیچھے لکھا ہوا ہوگا کہ جی ڈیزائن بائی ایپل ان کیلیفورنیا، اسمبلڈ ان چائنا۔ تو کیوں اسمبلڈ ان چائنا؟ بیکاز کاسٹ ایفیشنسی کی بات تھی۔ چائنا نے اپنے ملک کے اندر لیبر کی اچھی خاصی تعداد کو انہوں نے رکھا ہوا تھا، ان کو پہلے ٹرین کروایا، جب ٹیکنالوجی سے وہ واقف ہو گئے، پوری دنیا نے اپنی پروڈکشن وہاں پہ شروع کر دی، تو رزلٹ یہ نکلا کہ اس کو بھی فائدہ ہوا اور پروڈکشن کرنے والوں کو بھی فائدہ ہوا۔ ایک کی کاسٹ بچ رہی ہے، دوسرے کے ہاں امپلائمنٹ کریٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کی امپلائمنٹ مارکیٹ ہے جو ٹاسک انوائرمنٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے۔ اب ان چیزوں کا بھی آپ یہاں پہ ریڈنگ دیکھیں تو میرے خیال سے اس میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آتی ہوگی۔ اچھا، نیکسٹ جو ہم پھر ڈسکشن کریں گے وہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اندر دو ماڈلز ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ پہلے اس کے ریڈنگز شیئر کروں گا۔ ایک کو کہتے ہیں پاپولیشن ایکالوجی ماڈل اور ایک کو کہتے ہیں ریسورس ڈیپینڈنس ماڈل۔ پاپولیشن ایکالوجی ماڈل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی آرگنائزیشنز کے جو انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں
یہ بیسیکلی اس چیز کے رسپانسبل ہیں کہ یا تو آرگنائزیشن سروائیو کرے یا آرگنائزیشن فیل کرے. فیل کرے گا اور سروائیو کرے کا مطلب اگر یہ چیزیں آپ نے اپنے حق میں صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر لیں تو آرگنائزیشن کے سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور اگر ایک آرگنائزیشن ان چیزوں کو ریکگنائز کرنے میں فیل ہو اور ان چیزوں کی امپورٹنس کو سمجھنے میں ناکام ہو جائے تو بیسیکلی وہ فیل ہو جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے وارن فیدربون کی ایگزامپل کو شیئر کیا کہ جب اس نے صحیح طریقے سے بزنس کو انوائرمنٹ کو صحیح طریقے سے اس نے ریڈ نہیں کیا اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں ناکام ہو گیا تو رزلٹ یہ نکلا کہ ایک اچھا خاصا تھرائیونگ بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو اس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن ایکالوجی ماڈل. ڈیٹیل میں اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے یا میں آپ کے ساتھ اس کی ریڈنگ شیئر کر لوں گا. امید ہے کہ وہاں سے آپ کو اور فردر کلیئر ہو جائے گا. اسی طرح سے ایک اور ماڈل ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریسورس ڈیپینڈنس ماڈل. ریسورس ڈیپینڈنس ماڈل یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ ریسورسز بیسیکلی آتے کہاں سے ہیں؟ ریسورسز آتے ہیں انوائرمنٹ سے. لہٰذا ہماری بزنس کا ہول اینڈ سول جو ڈیپینڈنس ہے وہ ہمیشہ انوائرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. لہٰذا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ایز اے بزنس کہ جو وہ چیزیں جو انوائرمنٹ سے ہمارے حق میں ہوتی ہیں ہم ان کو اپنے حق میں استعمال کریں, چاہے اس کے لیے جائز طریقے یوز کرنے پڑیں یا ناجائز طریقے یوز کرنے پڑیں. ہم بظاہر تو کسی کو کہتے نہیں ہیں کہ جی میں ایک ناجائز طریقے سے کام کر رہا ہوں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناجائز کاموں کو بھی ایک لیگل کور دوں, اس کو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں تاکہ یہ جو انوائرمنٹ کے اندر ڈپینڈنسی ہے وہ ڈپینڈنسی انوائرمنٹ کے اندر نہ ہو. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جب میں انوائرمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہوں اور انوائرمنٹ کے اندر ایک چھوٹا سا ٹوسٹ بھی آ جائے تو وہ ٹوسٹ جو ہے وہ میرے لیے ایک بہت زیادہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. لہٰذا میں خود کو انوائرمنٹ کے اوپر اتنا زیادہ منحصر نہیں کرنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ انوائرمنٹ میں تھوڑی سی ہلچل ہو اور وہ ساری ہلچل جو ہے وہ میری بلڈنگ کو نیچے گرا دے. نہیں, تو اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انوائرمنٹ کے جو فیکٹرز میرے حق میں ہوں میں ان کو اپنے حق میں پورے طریقے سے, اگر وہ 100% ہوں تو میں اس کو 1000 پہ لے کے جاؤں تاکہ وہ میرے حق میں اس طرح سے استعمال ہوں کہ وہ 100% میرے پاس ہوں. جیسے آپ نے لفظ سنا ہوگا مونوپلی. حالانکہ مونوپلی کا لفظ بزنس میں ڈسکریج کیا جاتا ہے لیکن بزنسز اپنے لیے مونوپلی کیوں بناتے ہیں؟ وہ اسی لیے بناتے ہیں کہ وہ کمپٹیشن کو کک آؤٹ کر سکیں, وہ سارے ریسورسز سے اس کو اپنے دامن میں بھر سکیں تاکہ کسی اور کو اس تک ایکسیس ہی نہ ہو, بس باقی کمپٹیشن ختم ہی ہو جائے. تو یہ ریسورس ڈیپینڈنس ماڈل جو ہے وہ آپ کو یہ چیز بتاتی ہے کہ بیسیکلی وہ لوگ جو آرگنائزیشن میں جو ویٹ کرتے ہیں چیزوں کے ہونے کا, تو ایک نیچرل پروسیس ہے کہ پرانی چیزیں ختم ہوتی ہیں, نئی چیزیں وجود میں آتی ہیں. بزنس جو ہے وہ آپ اس کو اس طریقے سے نہیں چلاتے. آپ نے ایک پرنسپل پڑھا ہوگا دا گوئنگ کنسرن کا. ہم نے بزنس اس لیے شروع نہیں کیا ہوتا کہ وہ ایک طبعی موت مرے گا, نہیں, ہم چاہتے ہیں بزنس جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے چلتا رہے. تو پاپولیشن ایکالوجی ماڈل یہ کہتی ہے کہ انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں اگر بارش وقت پہ ہو گئی تو پودے جو ہیں وہ جوان ہو جائیں گے اور اگر بارشیں نہ ہوئی تو پودے مر جائیں گے. لہٰذا ہم بارش کا انتظار کیوں کریں؟ ہم پانی اسٹور کیوں نہیں کر لیتے؟ تو ہم جب پانی اسٹور کر لیں گے تو ریسورسز ہمارے سارے قابو میں آ جائیں گے. پھر بارش ہو یا نہ ہو میرے پاس اتنا پانی ہوگا کہ میرے پودے جو ہیں ان کو پانی ملتا رہے گا اور میرا بزنس چلتا رہے گا. تو یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کے انالیسس کے دو ماڈلز ہیں. بزنس کیا کرتی ہے؟ بزنس دونوں ماڈلز کے اوپر چلتی ہے. بزنس جو ہے وہ انوائرمنٹ کو ساتھ ساتھ فالو کر رہی ہوتی ہے اور اپنے سروائیول کے لیے ریسورسز کا ایک سٹاک بھی بناتی ہے. لہٰذا کیونکہ حالات کبھی بھی پلٹا کر سکتے ہیں, لہٰذا جب تک حالات میرے قابو میں چل رہے ہوتے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں گو ود دا فلو والے کانسیپٹ کے اوپر چلتا رہوں, اور جیسے ہی مجھے اندازہ ہو کہ حالات میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں, میرے حق میں نہیں رہے, تو میں بزنس ختم تو نہیں کروں گا, میں مرنے کی طرف تو نہیں جاؤں گا. میری کوشش ہوگی کہ میں ہر وہ حربہ آزماؤں, ہر وہ طریقہ آزماؤں جس سے میرے بزنس کا سروائیول جو ہے وہ پاسبل ہو. تو بزنسز جو ہیں وہ دونوں ماڈلز کو یوز کرتے ہیں. وہ پاپولیشن ایکالوجی ماڈل کے اوپر بھی چلتے ہیں اور
ریسورس ڈپینڈنسی ماڈل جو ہے اس کو بھی یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, انوائرمنٹ کی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ انوائرمنٹ از انسرٹن. سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں, کسی بھی چیز کو آپ شورٹی کے ساتھ پروجیکٹ یا فورکاسٹ نہیں کر سکتے. انسرٹنٹی ہے, آپ کسی بھی چیز کو 100% شورٹی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ہاں, آپٹمزم ایک چیز ہے, یو شوڈ بی آپٹمسٹک اباؤٹ یور چانسز, لیکن یو شوڈنٹ بی کانفیڈنٹ اینڈ یو شوڈنٹ بی شور اباؤٹ یور چانسز. آپٹمزم ایک اچھی چیز ہے, لیکن شورٹی جو ہے وہ اوور کانفیڈنس کی علامت ہے. اوور کانفیڈنس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے, لہٰذا اپنے بارے میں اچھا گمان رکھیں, لیکن اپنے بارے میں خوش فہمی میں کبھی بھی مبتلا نہ ہوں. یہ میں آپ کو ایک سجیشن کے طور پہ دے رہا ہوں, کیونکہ انوائرمنٹ از انسرٹن. انوائرمنٹ میں اوور کانفیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کمپلیکسٹی کی بات ہے تو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ انوائرمنٹ کے اندر بہت سارے فیکٹرز ہیں. وہ فیکٹرز جو ہیں وہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کا نیچر بدل جاتا ہے. تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ فیکٹرز جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے. کمپلیکسٹی انہی چیزوں کو کہتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے اور ختم کہاں پہ ہوگا. اس سچویشن کو ہم کہتے ہیں کمپلیکسٹی. تو انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ انسرٹن بھی ہیں, انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہیں وہ کمپلیکس بھی ہوتے ہیں. ڈائنامک ہیں, وہ میں آپ کو سٹارٹ سے کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیشہ سے یہ چیز ایسی ہے کہ انوائرمنٹ کبھی بھی چینج کانسٹنٹ نہیں رہتا. ہم مینجمنٹ میں کہتے ہیں the only constant is change. مستقل چینج آ رہا ہوتا ہے, کبھی لوگوں کے اندر, کبھی ریسورسز کے اندر, کبھی ٹیکنالوجی کے اندر, کبھی حکومت کے اندر. پولیٹیکل حالات بدل جاتے ہیں, لیگل حالات بدل جاتے ہیں, دنیا کے اندر چینجز آ رہی ہیں. تو ان حالات کی وجہ سے فیکٹرز ہمیشہ اسٹیٹک نہیں ہوتے, بلکہ فیکٹرز آر آلویز چینجنگ. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامزم. اچھا, ڈائنامزم کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ انٹرسٹنگ قسم کا کانسیپٹ جس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل باؤنڈری. انوائرمنٹل باؤنڈری کا مطلب, باؤنڈری کہتے ہیں انعام کو. extent to which the environment can support sustained growth and stability can range from rich to lean. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم انوائرمنٹ سے بس مسلسل ہمارے لیے فیوریبل کنڈیشنز کریٹ ہو رہی ہوتی ہیں, تو ان فیوریبل کنڈیشنز کو ہم اپنے حق میں یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل باؤنڈری. انوائرمنٹل باؤنڈری کا مطلب, اب جیسے موجودہ حالات میں آپ دیکھیں تو اس جون میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سارا قرضہ جو تھا وہ ری پے کرنا تھا. تو جب کووڈ-19 کی وجہ سے ملک کے حالات خراب ہو گئے, ہم نے بہت سارے لوگوں سے ری شیڈیولنگ ہم نے کر دی. تو رزلٹ یہ نکلا کہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں جی, ترقی پذیر ممالک کو اس ٹائم پہ ان کے اوپر پریشر ہے, ان سے قرضے نہ لیں, بلکہ ان کو مزید قرضہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی معیشت کو ہم سنبھال سکیں. تو اس کو کہتے ہیں انوائرمنٹل باؤنڈری. یہ جو پوری دنیا جس چیز سے نیگیٹیولی افیکٹ ہو رہی ہے, اس میں بھی ہمارے لیے مثبت پہلو یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ہمیں فائنینشلی سپورٹ کرنے کا سوچ رہی ہے. ورلڈ بینک ہو گیا اور اس طرح کے انسٹیٹیوشنز ہیں, دے ہیو پلیجڈ ملینز آف ڈالرز ٹو پاکستان. تو یہ انوائرمنٹل باؤنڈری ہے جو آپ کو نظر آتی ہے کہ جی برے حالات میں بھی مثبت پہلو جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. اچھا, یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو میں آپ کو اس لیکچر کا پارٹ 2 بتاؤں گا, اس میں پھر انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے کہ انوائرمنٹل ایلیمنٹس کو مینجمنٹ کس طرح سے قابو کرنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو ہم مینیج کس طرح سے کرتے ہیں, کون کون سے اس کے اندر اپروچز ہوتی ہیں. یہاں سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کو شروع کریں گے. تو جتنا ہم نے آج ڈسکس کیا, امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی. نہیں کلیئر ہیں تو اگین آپ کو فورم اویلیبل ہے, اب مجھے بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم LMS پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. میں نے آپ کے واٹس ایپ کے گروپ بنائے ہوئے ہیں, آپ وہاں پہ مجھ سے سوال جواب کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا بہت سمجھ میں آ گیا ہوگا. میری تو جو طریقہ کار ہے میں نے اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کی. اسٹل اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی کچھ چیزیں اس میں واضح ہونی چاہیے تو وہ ابھی تک واضح نہیں, آپ کے خیال میں واضح نہیں ہیں, do let me know and I'll try to come back to you as soon as possible. اور کوشش میری یہی ہوگی, کیونکہ یہ چیپٹر ذرا ایسا ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا اسٹریچ کر کے لے کے جائیں گے. اس میں ریڈنگز بھی ہیں, تو کائنڈلی جتنے زیادہ کویسچنز آپ کے بن سکتے ہیں وہ مجھ سے کیا کریں.
اور امید ہے کہ انشاءاللہ کہ جب نیکسٹ ٹائم میں آپ سے انٹریکٹ کروں گا تو آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، دعا کریں ہم سب کے لیے۔ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ ہم سب کی حالت پہ رحم کرے، اور ہم سب کو یہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس سے جلد از جلد نجات فراہم کرے، اور اپنی رحمت سے ہماری زندگی جو ہے وہ